السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح فاطمی کے 5 بہت بڑے فائدے جو آپ کو اور ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تسبیح فاطمی یعنی وہ تسبیح ہے جس کو عام طور سے آپ اور ہم اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، چونکہ یہ تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھلائی تھی۔ باقی بہت سی احادیث میں اس تسبیح کے بہت سے فوائد آئے ہیں۔ 5 موٹے موٹے بڑے بڑے فائدے انشاءاللہ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بہت مبارک حدیث حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ وہ کلمات یہ ہیں: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ نامراد نہیں ہوتا یعنی جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مراد کرے گا، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں خواہش رکھے گا، دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا، ایک بڑا فائدہ۔ باقی احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، یہ تسبیحات اس کے لیے حج اور عمرے کا بدل بن جاتی ہیں، صدقات و خیرات کا بدل بن جاتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا بدل بن جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی حضرات یہ تسبیح جو ہے ریگولر پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اتنے بڑے بڑے ثواب لکھا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار صحابہ کرام لے گئے۔ چونکہ مالدار صحابہ کرام وہ عمل بھی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور وہ عمل بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، تو وہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ کرام، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو اگر تم کر لو تو ان لوگوں کی برابری بھی کر لو گے، اور جو آپ کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ آگے بھی بڑھ جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتلایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کوشش کرو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پوری حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے سے حج اور عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے، صدقات و خیرات کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جہاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ اور ہم غریب ہیں، ہماری اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم جو ہے حج و عمرہ کرنے جا سکیں، اتنی وسعت نہیں ہے کہ روز جو ہے صدقات و خیرات کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد تو ابھی فرض فرمایا ہی نہیں ہے ایسے موقع پر۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم یہ سب نہ کر پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کے ثوابوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کام کریے، یہ والی تسبیح پڑھیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ باقی ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں داخلے کا سبب بھی بتلایا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بتلایا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جو شخص یہ والی تسبیح پڑھتا ہے، اس شخص کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ جو ہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے اور ہمارے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہی ان بہانوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہر فرض نماز کے بعد، بلکہ نماز کے علاوہ بھی یہ تسبیحات تو پڑھتے ہی رہنے چاہیے۔ بہت آسان ہے، پڑھا ہوا بھی پڑھ سکتا ہے، جو نہیں پڑھنا جانتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں،
اور یہ تینوں 33 ملا کر 99 کا عدد بن جائے گا۔ اس کو 100 کرنے کے لیے ایک الگ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر، یا تو یہ پڑھ لیں یا پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر نہ کہہ کر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا جائے۔ تسبیح فاطمی کے اور بھی بڑے بڑے فوائد ہیں جو اس مختصر سی ویڈیو میں عرض نہیں کیے جا سکتے۔ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔